شکر اور سہف۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ ممبر پر کھڑا ہو کر لوگوں کو تلقین کروں، اے لوگوں، زندگی کو رہبر بنانا، کبھی بھول کر بھی سمندر کو رہبر نہ بنانا، اس لیے کہ ندی ایک سمت میں بہتی ہے، وہ تمہیں انگلی پکڑ کر ساتھ لے جائے گی، کہیں تو پہنچا دے گی۔ یہ تو نہیں کہ سمندر کی طرح آپ کو اس قدر پھیلا دے گی کہ نہ کوئی سمت رہے گی، نہ کوئی بہاؤ، نہ رخ۔ اے لوگوں، کسی ہیڈ کانسٹیبل سے تعلق استوار کرنا، ڈی آئی جی سے نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرے گا، آپ کی ٹھوس امداد کرے گا۔ اے لوگوں، میں نے بھول کی کہ سمندر کو رہبر بنا لیا، اور اب میں خس و خاشاک کی طرح لہروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوں، نہ میری کوئی سمت ہے نہ منزل۔ پہلے بھی میں نے کئی بار قدرت سے پوچھ دیکھا تھا، جب کبھی مجھ پر بالکل ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی تھی جیسے اس روز مدینہ منورہ جاتے ہوئے طاری تھی۔ میں نے قدرت سے پوچھا تھا، مجھے بتائیے کہ عالم سکر کیا ہے، عالم سہف کیا ہے؟ کبھی سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی خلائی، ایسے کیوں ہے؟ ایک ہی بات ہے، قدرت نے جواب دیا، سرشاری ہو یا خلائی کیفیت، سکر ہو یا سہف، یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ سہف ہو تو سکر کی آرزو نہ کرو، سہف ہو تو دل میں ملال نہ لاؤ، سہف ہو تو پڑا ہونے دیجئے، سرشاری ہو تو اسے اہمیت نہ دیجئے۔ دفتن ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ آئیے آئیے، رابطہ افسر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا، آپ کو ایک مقام دکھاؤں۔